السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس التاسع لیسن نمبر 9 پڑھ رہے تھے۔ اس سبق کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم نے اس سبق سے متعلق جو قواعد ہیں اس کی وضاحت ہم نے کی تھی، اور اس کے بعد جو مشکل الفاظ اور معنی ہیں اسے ہم نے بتایا تھا، اسے ہم نے جانا تھا، اور اس کے بعد جو ٹیکسٹ ہے اس کا مطالعہ ہم نے کیا تھا۔ ٹیکسٹ کے بعد جو ایکسرسائزز ہیں ان میں ایکسرسائز نمبر 1 جو گفتگو کنورسیشن پر مشتمل ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے اگلی ایکسرسائز کریں گے، وہ ہے جملے مکمل کیجیے، کمپلیٹ دا سینٹینس، کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز، جملے مکمل کیجیے۔ خالی جگہیں ہیں اسے بھرنا ہے اور جملے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو لیسن ہے وہ مشتمل ہے کس چیز پر؟ وہ لیسن مشتمل ہے مضاف مضاف الیہ پر، ترکیبی اضافے پر مشتمل ہے۔ اسماء ظروف کا ہم نے استعمال کرنا ہے اس لیسن میں، اور ترکیب اضافی پر مشتمل ہے، اور اسم کی اضافت ضمیر کی طرف۔ تو انہی سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو خالی جگہ ہیں اسے پر کرتے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز نمبر 2 آپ دیکھ لیجئے بچوں، یہ ایکسرسائز نمبر 2، یہ ایکسرسائز نمبر 2، اس میں کیا کرنا ہے؟ جملے مکمل کیجئے، جملے مکمل کیجئے۔ تو آپ دیکھیے سب سے پہلا جملہ ہے ہذہ ثلاجۃ، ہذہ ثلاجۃ ہے، ہذہ ثلاجۃ اگر کہیں گے تو بات پوری ہو جائے گی۔ ہذہ ثلاجۃ یہ فریج ہے، لیکن اس کے بعد خالی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثلاجۃ کے بعد کوئی لفظ آیا ہے، ثلاجۃ یعنی یہ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ ہمیں لانا ہے۔ تو ہذہ ثلاجۃ الولد، یہ لڑکے کی فریج ہے کہہ سکتے ہیں۔ ہذہ ثلاجۃ احمد، کسی کا نام لا سکتے ہیں، یہ احمد کی فریج ہے۔ ہذہ ثلاجۃ محمد، یہ محمد کی فریج ہے، ٹھیک ہے۔ ہذہ ثلاجۃ فاطمہ، یہ فاطمہ کی فریج ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ ہم لا کر کے اس سینٹینس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس دیکھیے، ھذا کوب، کوب ان کے معنی پیالہ کے آتے ہیں، ھذا کوب۔ تو ھذا کوب، اب کوئی ایسا لفظ لائیے، کوب کا مطلب یہ مضاف ہوا، اس لیے کوبن نہیں کہ ھذا کوبن، بات پوری ہو جائے گی، ھذا کوبن یہ پیالہ ہے۔ لیکن ھذا کوب کے بعد خالی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسے مضاف بنا کر کے کوئی مضاف مضاف الیہ لانا ہے۔ تو ھذا کوب البنتی، یہ لڑکی کا پیالہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ھذا کوب زیدن، یہ زید کا پیالہ ہے۔ کوئی بھی لفظ لا کر کے آپ اسے مضاف الیہ بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھیے، سینٹینس نمبر 3، حل ھذا، کیا یہ، اب کوئی بھی آپ لفظ لے آئیے، حل ھذا کتاب احمدہ، کیا یہ احمد کی کتاب ہے؟ حل ھذا قلم زیدن، کیا یہ زید کا قلم ہے؟ حل ھذا حل ھذا کوئی لفظ مذکر ہو، حل ھذا بیت زیدن، کیا یہ زید کا گھر ہے؟ تو اس طرح سے آپ سینٹینسز مکمل کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ سینٹینس دیکھیے، سینٹینس نمبر 4، نعم ھذا، تو جو آپ نے کہا ہے حل ھذا میں، حل ھذا بیت احمد، کیا یہ احمد کا گھر ہے؟ آپ کہہ دیجئے نعم ھذا بیت احمد، ہاں یہ احمد کا گھر ہے۔ حل ھذا بیت زیدن، کیا یہ زید کا گھر ہے؟ آپ نیچے کہہ دیجئے نعم ھذا بیت زیدن، ہاں یہ زید کا گھر ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہے اینہ کا مطلب کہاں؟ آپ اب یہاں پوچھ سکتے ہیں اینہ قلم کا، تمہارا قلم کہاں ہے؟ تو قلم جو مضاف ہے اس کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی، قلم کا۔ اینہ قلمہ، اس کا قلم کہاں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اینہ بیت المدرس، مدرس کا گھر کہاں ہے؟ تو جیسا بھی آپ چاہیں، یہاں پہ اینہ کے ساتھ آپ مضاف مضاف الیہ ملا کر کے کوئی بھی آپ جملہ کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے بچوں، آگے ہے الحذاء، سینٹینس نمبر 6 میں دیکھیے، الحذاء تحت، اب الحذاء کا مطلب جوتا، الحذاء جوتا، تحت کے معنی نیچے، الحذاء تحت السریر، جوتا بیڈ کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ الحذاء تحت الطاولۃ، جوتا ٹیبل کے نیچے ہے۔ کوئی بھی آپ لفظ آپ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، جس سے بات پوری ہو جائے۔ اس کے بعد سینٹینس نمبر 7 ہے ما کیا، تو آپ جو سینٹینس ما ھذہ کہہ سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ما ھذہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟
ما ذالکا وہ کیا ہے، ما تلکا وہ کیا ہے، تو کوئی بھی آپ سینٹنس لا سکتے ہیں۔ اب آپ ہے ہا، اس کے نیچے ہاذہ، ہاذہ یہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاذہ قلنسوۃ زید، یہ زید کی ٹوپی ہے۔ ہاذہ ساعۃ الولد، یہ لڑکے کی گھڑی ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ لا سکتے ہیں ہاذہ کے ساتھ۔ ہاذہ مدرسۃ البنت، یہ لڑکی کا اسکول ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہے لمن ہاذہ، یہ لمن ہاذہ یہ کس کے لیے ہے، تو ہاذہ کے بعد آپ کوئی ایسا لفظ لائیے جو مؤنث ہے۔ لمن ہاذہ المبرأۃ، یہ قلم تراش کس کا ہے۔ لمن ہاذہ الغرفۃ، یہ کمرہ کس کا ہے۔ لمن ہاذہ المروحۃ، یہ پنکھا کس کا ہے۔ لمن ہاذہ الثلاجۃ، یہ فریج کس کا ہے۔ تو کوئی بھی آپ لفظ جو مؤنث ہو وہ آپ لا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے ہم ایکسرسائز نمبر 3 کی طرف۔ ایکسرسائز نمبر 3 میں دیکھ رہے ہیں آپ بچوں، ایکسرسائز نمبر 3 میں کیا ہے، ایکسرسائز نمبر 3 میں ہے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ آلموسٹ یہی چیز پہلے بھی تھا، اوپر بھی جملے مکمل کرنا تھا، خالی جگہوں کو پر کرنے کی ہی۔ اب یہاں بھی چند خالی جگہیں ہیں، اسے ہمیں پر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے سینٹنس ہے، آپ اسے لیجئے لمن المروحۃ، تو آپ کہہ سکتے ہیں لمن ہاذہ المروحۃ، یہ پنکھا کس کا ہے۔ لمن ہاذہ المروحۃ، المروحۃ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم ہاذہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں دور ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں لمن تلک المروحۃ، وہ پنکھا کس کا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ ہاذا ہم استعمال نہیں کریں گے کیونکہ المروحۃ جو ہے کیا ہے، وہ مؤنث ہے۔ ہاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم یہاں پہ ہاذہ استعمال کریں گے۔ ہاذہ مروحۃ فاطمۃ، ہاذہ مروحۃ فاطمۃ، یہ فاطمہ کا پنکھا ہے۔ ہاذہ مروحۃ فاطمۃ، یہ فاطمہ کا پنکھا ہے۔ نیکسٹ سینٹنس دیکھیے، ماذا کیا، السریر، ماذا علی السریر، چارپائی پر کیا ہے۔ ماذا علی السریر، چارپائی پر کیا ہے، ٹھیک ہے بچوں، علی السریر، چارپائی پر۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس دیکھ لیے، تحت، تحت، اس کے بعد ہے حذاء، تو آپ کہہ دیجیے تحت السریر، چارپائی کے نیچے حذاء جوتا ہے۔ تحت السریر حذاء، تحت السریر حذاء، تحت الطاولۃ حذاء بھی کہہ سکتے ہیں، تحت الطاولۃ، میز کے نیچے حذاء جوتا ہے۔ نیکسٹ سینٹنس دیکھیے، اینہ، اس کے بعد ہے احمد، اینہ بیت احمد، اینہ بیت احمد، احمد کا گھر کہاں ہے۔ یا آپ کوئی اور لفظ لا سکتے ہیں، اینہ کتاب احمد، احمد کی کتاب کہاں ہے۔ اینہ حذاء احمد، یہ احمد کا جوتا کہاں ہے۔ اب نیکسٹ سینٹنس دیکھیے، احمد امام الباب، اب یہاں پہ کہہ دیجئے کتاب احمد امام الباب، احمد کی کتاب دروازے کے سامنے ہے۔ یہ حذاء احمد امام الباب، احمد کا جوتا دروازے کے سامنے ہے۔ تو جیسا سینٹنس آپ چاہیں، اپروپریٹ مناسب لفظ لا کر کے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، جملوں کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم ایکسرسائز نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 4 میں کیا ہے بچوں، جملوں کی تصحیح کیجیے۔ غلط جملے ہیں، آپ کو ان غلط جملوں کی اصلاح کرنی ہے، اس کی تصحیح کرنی ہے، اسے درست کرنا ہے، اسے صحیح کرنا ہے۔ جملوں کی تصحیح کیجیے۔ اور سب سے پہلا جو جملہ ہے آپ مثال دے کر کے سمجھا دیا گیا ہے، ھذا مروحۃ فاطمۃ، یہ پہلا جملہ ہے۔ ایک مثال دی ہے، ھذا ثلاجۃ احمد، ھذا ثلاجۃ احمد دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے انہوں نے اس کی اصلاح کی ہے، ھذہ ثلاجۃ احمد، ثلاجۃ احمد، ثلاجۃ مضاف اور احمد مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ خبر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے ھذا استعمال ہوا ہے، تو ھذا تو غلط ہے چونکہ مؤنث کے لیے ھذا استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ثلاجۃ مؤنث ہے تو یہاں پہ کیا استعمال کریں گے، ھذہ۔ تو صحیح جملہ کیا ہوا، ھذہ ثلاجۃ احمد۔ یہاں دیکھیے ھذہ ثلاجۃ احمد، یہاں جو سینٹنس تھا بچوں ھذا، یہ جو ہے ھذا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے غلط ہے کہ یہ جو ثلاجۃ ہے یہ ہے مؤنث، تو اس کے اکارڈنگلی یہاں پہ کیا آنا چاہیے، یہاں پہ آنا چاہیے ھذا نہیں بلکہ ھذہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں، ھذہ۔ تو ھذہ ثلاجۃ احمد، یہ درست ہے۔ اب آئیے ہم ایک ایک سینٹنس کو لیتے ہیں۔ پہلا سینٹنس ہے بچوں، ھذا مروحۃ فاطمۃ، یہاں بھی سیم غلطی ہے، مروحۃ فاطمۃ، فاطمہ کا پنکھا، تو چونکہ مروحۃ کیا ہے، مؤنث ہے، اس لیے ھذا ہم استعمال نہیں کریں گے بلکہ یہ جو ھذا ہے ہم اس کو بدل دیں گے ھذہ سے۔ تو سینٹنس صحیح کیا ہو جائے گا، یہاں پہ اب لکھیں گے کیا، ھذہ مروحۃ فاطمۃ، یہ فاطمہ کا پنکھا ہے۔ اب نیکسٹ سینٹنس کی طرف آئیے،
ہادھی کوب فاطمہ، یہ فاطمہ کا پیالہ ہے. تو اب یہ یہاں پہ دیکھیے جو ہادھی انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ ہادھی یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ یہ کوب جو ہے وہ کیا ہے، کوب جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس کے اکارڈنگلی کیا آنا چاہیے، ہاذا. تو ہاذا کوب فاطمہ، ہم سامنے کیا لکھیں گے، ہاذا کوب فاطمہ، یہ فاطمہ کا پیالہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس دیکھیے، تل کا حذاء فاطمہ، وہ فاطمہ کا جوتا ہے. یہاں بھی سیم غلطی ہے. کیا؟ حذاء چونکہ مذکر ہے اس لیے ہم یہاں پہ تل کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ یہ تل کا کی جگہ پہ کیا استعمال کریں گے، ذالک استعمال کریں گے. تو ذالک حذاء فاطمہ، یہاں ہم لکھیں گے ذالک حذاء فاطمہ، وہ فاطمہ کا جوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب آئیے ہم اگلے سینٹنسز کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سینٹنس کیا ہے بچوں؟ تو اگلا سینٹنس جو ہے بچوں وہ دیکھیے، اگلا سینٹنس ہے ذالک الفرشات لفاطمہ. ذالک الفرشات، آپ کو معلوم ہے کہ الفرشات جو ہے وہ مؤنث ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ یہاں پہ ذالک استعمال نہیں کریں گے، بلکہ یہ ذالک کو ہم کس سے بدل دیں گے، تلک سے. مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، تلک. تو تلک فرشات الفاطمہ، تلک فرشات الفاطمہ، یہ صحیح ہوگا. تلک الفرشات لفاطمہ، وہ برش فاطمہ کا ہے. تلک الفرشات، ذالک الفرشات نہیں، تلک الفرشات لفاطمہ. تو صحیح کیا ہوا، تلک الفرشات لفاطمہ، وہ برش فاطمہ کا ہے. نیکسٹ سینٹنس دیکھیے، ھذا الفرشات لاحمد. ھذا الفرشات، اب دیکھیے الفرشات چونکہ مؤنث ہے اس لیے پہ ہم یہاں پہ ھذا نہیں لائیں گے، بلکہ کیا لائیں گے، ھذہ الفرشات لاحمد، یہ برش احمد کا ہے. ھذہ الفرشات، تو سینٹنس صحیح کیا ہوگا، ھذہ الفرشات لاحمد، یہ فرشات یہ برش احمد کا ہے. نیکسٹ سینٹنس ہے بچوں، ذالک مروحۃ احمد. ذالک مروحۃ احمد، یہ بھی بالکل آسان ہے. کیا اس میں غلطی ہے، یہ مروحۃ، چونکہ ایک مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ یہ ذالک استعمال نہیں کریں گے. اس ذالک کو ہم بدل دیں گے تلک سے. تلک مروحۃ فاطمہ، وہ فاطمہ کا پنکھا ہے. اس کے بعد ہے تلک قمیص احمد. قمیص مذکر ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ہم کیا استعمال کریں گے، تلکا کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے، ذالک قمیص احمد، وہ احمد کی قمیص ہے. اس کے بعد ہے ھذہ حذاء احمد، یہ احمد کا جوتا ہے. ھذہ استعمال نہیں ہوگا، یہ ھذہ استعمال نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ حذاء جو ہے، یہ حذاء یہ مذکر ہے. تو اب ھذہ کی جگہ پہ ہم کیا یوز کریں گے، ھذا حذاء احمد، یہ احمد کا جوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ خالی جگہوں، یہ غلط جو جملے تھے اس کی ہم نے تصحیح کر لی ہے. اب اس کے بعد ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 5 میں ہے مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح ترتیب سے لکھی، یعنی پہلے کیا آنا چاہیے، پھر کیا آنا چاہیے، پھر کیا آنا چاہیے. یہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے کہ ہمیں جملے کو درست کرنا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو انہوں نے سب سے پہلی مثال جو دے رکھی ہے، مثال ہے احمد الثلاجۃ ھذہ. تو اب ہم کیسے استعمال کریں گے اسے، صحیح ترتیب. تو اب یہاں دیکھیے بچوں، صحیح ترتیب انہوں نے یہاں پہ دے رکھی ہے. صحیح ترتیب اس جملے کی یہ ہوگی، ھذہ ثلاجۃ احمد. احمد ہے، احمد ہے، ثلاجۃ ہے اور ھذہ ہے. تو ہم کیا کہیں گے، ھذہ ثلاجۃ احمد، یہ احمد کی فریج ہے. اب ہم آئیے نیکسٹ سینٹنس کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سینٹنس یہاں پہ کیا ہے، پہلا سینٹنس جو ہے غالیۃ، ایک لفظ ہے، الثلاجۃ ہے اور ھذہ. تو اب ہم اس کو کس ترتیب سے لکھیں گے، سب سے پہلے ہم لیں گے ھذہ کو، اس کے بعد لیں گے الثلاجۃ. تو کیا ہوا، ھذہ الثلاجۃ غالیۃ. ھذہ الثلاجۃ غالیۃ، یہ فریج مہنگی ہے. ھذہ الثلاجۃ غالیۃ، یہ فریج مہنگی ہے. تو سینٹنس کیا ہوا بچوں، صحیح ترتیب سے ہم نے کیا لکھا،